دیکھیے جو تو اکانومی کی صورتحال ہے نا، پرائم منسٹر کا خطاب کے اندر بھی اس کے اوپر فوکس تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کا بھی جو فوکس ہے اسی ایشو پہ رہنا چاہیے. ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب کھڑے ہیں اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، جو سب سے بڑا کرائسس ہے. اس وقت بجٹ کا سارا حد سے بڑھ چکا ہے. ہمارے جتنے بائی لیٹرل دوست ممالک تھے انہوں نے بھی اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے بھی اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں پھر ہمارے پاس آئیں. جو پاکستان تحریک انصاف نے قیمتوں کو 160 سے 150 کیا تھا، وہ سیاسی نوعیت کا فیصلہ تھا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت گرنے والی ہے. تو پھانس ایسی گلے میں ڈال گئے تھے آنے والی حکومت کے کہ جس کے بعد شہباز شریف نے ایک سیاسی کمزوری کا مظاہرہ کیا کہ سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. تو قیمتوں کا جو اضافہ پہلے دن انہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں بہت اوپر جا چکی تھی. قیمتیں 80-90 ڈالر کی بجائے 120 ڈالر پہ گئی تھی. تو آج انہوں نے 1-1.5 ماہ کی تاخیر سے وہ فیصلہ کیا، لیکن یہ مجبوری والا فیصلہ تھا جس کو ہر صورت میں پاکستان کو کر کے آگے بڑھنا تھا تاکہ IMF کا پروگرام ریزیوم ہو جائے. سعودی عرب سے، چائنا سے، UAE سے امداد کا راستہ کھل سکے. تو اب ان کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ دوست ممالک سے یا IMF کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. اس سے ہمیں آگے بھی چلنا ہے، یا ہر 6 مہینے کے بعد ہم ایسی سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ منہ اٹھا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے مدد ملے گی. ادھار تیل ہمیں کون دے گا؟ 2 ارب ڈالر یا 3 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم مارے پھرے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ایک سسٹینیبل پرماننٹ سولوشن چاہیے کہ ہم ہر روز بھکاریوں کی طرح جو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس اسٹیج سے آگے نکل دیں. اور یہ بہت کمزور حکومت ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن جب بھی دے سکتی ہے، لیکن بنیاد رکھی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی اور PMLN اتحادی جماعتیں ہیں، PTI کو ساتھ انگیج کریں، اور کچھ براڈر ایشوز جو ہیں جس میں بجٹ خسارہ ہے، ریونیو موبلائزیشن ہے، پاکستان سے باہر برآمدات کا اضافہ کرنا، ان تمام ایشوز کے اوپر کچھ اتفاق رائے کر کے اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنا. لاس میکنگ اینٹیز ہیں، 500-700-800 روپیہ سال تک کھا جاتی ہیں ہر بجٹ کے اندر. کتنی دیر ان کو رکھیں؟ جو آپ کا انرجی سیکٹر کا فیصلہ ڈیٹ 2500 ارب پہ پہنچ چکا ہے. یہ 1170 تھا شاید جب پچھلی حکومت نون لیگ کی ختم ہوئی تھی. تو 2500 ارب پہ تحریک انصاف نے اسے 3.5 سال میں پہنچا دیا. تو کتنی دیر یہ غریب ملک کی اس طرح برداشت کرے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے چیزیں. تو اس کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اور پرماننٹ سولوشن اس کے پرووائڈ کرنے چاہیے. صرف باتوں سے، نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوگا. جی، ان کا خاص فوکس تھا اس کے اوپر کہ ماحول بہتر ہو اور اس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہ اگلیں. اور ندیم صاحب اس سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے. دیکھیں یہ جو کیش سبسڈی ہے نا، یہ بہتر شکل ہے، کیونکہ پہلے یہ کوئی موٹر سائیکل اور رکشا وغیرہ کی چیزیں بات کر رہے تھے، اس سے تو ڈسٹارشن پیدا ہوتی ہے. میں نے پورے پیکیج کی ان کی ڈیٹیل پڑھی نہیں ہے. اگر تو وہ کیش سبسڈی دیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جاتی ہے، تو میری اپنی دانش میں وہ بہتر حال ہے. اس میں چوری کا امکان کم ہوتا ہے. اگر آپ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہر موٹر سائیکل والے کو، ہر رکشا والے کو، یا ہر ہم 800 cc والی گاڑی کو لیں گے، اس میں چوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. لیکن BISP کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس کا اسپریڈ آپ بڑھا سکتے ہیں. ان کو جو آپ کیش اسسٹنس دیتے ہیں اس کی اماؤنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. اور اگر پہلے لگ سے آپ نے اس کے اندر 50 ملین خاندان کیے ہیں، تو آپ اس کو ایک اسٹیپ آگے جا کے 60 ملین یا 70 ملین خاندانوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. اب یہ ان کے پیکیج انفولڈ پوری ڈیٹیلز آئیں گی تو اس کے اوپر زیادہ رائے دی جائے گی. اچھا، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ندیم صاحب، وہ بار بار انہوں نے تذکرہ کیا کہ ماحول بھی پورا خراب ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا اور پھر اس کے بعد میں ہارش ہو جانا، بالکل جس کو کہنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرنا. وزیر اعظم رہتے ہوئے اس کے اوپر کام کس طرح کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، رواداری نام کی چیز سیاست سے مکمل ناپید ہو چکی ہے. پہلے ایک زمانہ ہم نے دیکھا تھا IJI کے زمانے میں PMLN والوں نے، یہ اسلامی جمہوری اتحاد تھا جس کی نون لیگ حصہ تھی، نواز شریف کی جماعت، انہوں نے بے نظیر اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے متعلق بہت ہی نامناسب قسم کا پروپیگنڈا کیا تھا. اب یہ جو PTI کی حکومت تھی، یہ بھی اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی، اور 3.5 سال ان کے جو سوشل میڈیا سے یا ان کے مختلف جو ترجمان تھے ان کی زبان سے بھی جو پھول جھڑے ہیں، دوبارہ IJI کے زمانے کی یاد تازہ ہوئی ہے. کیونکہ آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں، یا آپ کے سیاسی جو مخالفین ہیں یا جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی سوشل میڈیا سیل سے نیچے صرف لکھی ہوئی ان کی ٹویٹس جو ہیں، وہ شام کو پڑھ کے اگر کوئی بندہ ان کو بتائے کہ آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایسی کوئی ٹویٹ یا ایسی زبان استعمال ہم کریں گے کرنا، تو شاید ان سب کو شرم آئے، کوئی ان کو احساس ہو کہ ہم اس
قوم کے بچوں کا مستقبل جو ہے یا ان کے اخلاقیات ہے کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو بات کرنی چاہیے. یہ بڑے ہیں اس ملک کے، یہ لیڈرز ہیں، الیکٹڈ ہیں، بڑی جماعتوں کے سربراہ ہیں. تو اگر تحریک انصاف والوں کو خیال نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو خیال نہیں ہے، نون لیگ کو خیال نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو خیال نہیں آ سکتا. ان کی ذمہ داری ہے بہت بڑی، بوجھ ہے ان کے سر کے اوپر کہ قوم کے بچوں کا اخلاق اس طریقے سے تباہ نہ کرے. یہ میں کچھ دن پہلے بڑے معتبر اور ذمہ دار آدمی ہے ڈاکٹر وجاد بنگڑ صاحب یہاں، تو انہوں نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا. ضعیف آدمی ہے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے پاکستان کی. تو کہتے ہیں کہ بچے اب وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا چھوڑ گئے، وہ آگے سے جس طریقے سے جواب دیتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں اسپریڈ ہو رہی ہیں، معلوم نہیں کہ اس نقصان کا ازالہ ہم کیسے کریں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھیں تو وہ آپ کو تشویش کرتے اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو بشیر فاروقی صاحب کو سن لیں، وہ پریشانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ کچھ ہمیں سیاسی لوگوں کو بھی تو یہ سمجھ بوجھ ان کی ہونی چاہیے. ان کے آرگنائز جو سوشل میڈیا سیل ہیں ان پہ ایک یہ نفرت انگیز اور بد تہذیبی کے اوپر مبنی کامنٹس نہیں ہونے چاہیے. اور یہ آرگنائز جو سوشل میڈیا سیلز ہیں انہی کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ بہت نامناسب ہے، درست نہیں ہے. کسی کی خواتین محفوظ نہیں، کسی کی بیٹی محفوظ نہیں، وہ زبان استعمال کرتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں ان کو وہ ٹویٹس بھیجیں، یہ پڑھ کے بتائیں کہ اپنے گھروں میں یہ زبان استعمال کر سکتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ. جو اپنے ان سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بدبودار طریقے سے غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے. اور سر اس میں ایک بات اور بھی ہے. یہ تو دیکھیے یہ اس قسم کے کامنٹس ہو گئے. ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بالکل ٹیکنیکل معاملات جو ہوتے ہیں، جیسے آپ IMF ہی دیکھ لیجئے، اس کے اوپر جو حکومت ہے یا ان کے اتحادیوں کے فالوورز ہیں ان کے پاس میں الگ طرح کے حقائق ہیں، اور جو PTI کے لوگ ہیں ان کے پاس الگ طرح کے. اب دونوں پارٹیز کے جو فالوورز ہیں وہ بالکل الگ الگ سا ڈیٹا لے کر آتے ہیں اور وہ دونوں طرف کے لوگ پکے ہیں. تو اس میں جو حقیقت ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اصل میں نیریٹو جو ہے سیاسی جماعت اپنا دینا چاہے اس میں مذائقہ نہیں ہے. وہ کلیم کریں کہ ہمارے دور میں برآمدات اوپر گئی ہیں، یہ کہیں گے کہ برآمدات اس لیے اوپر گئی ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ویلیوز بڑھ گئی ہیں قیمتوں کی. آپ کی ٹیکسٹائل کی پہلے اگر $2 قیمت تھی اب $4 ہوگی، اس لیے اضافہ ہوگا، کوانٹٹی سے بڑھی. اس طرح کی بحث میں مذائقہ نہیں ہے. وہ کہیں کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا، یہ کہیں امپورٹ کی وجہ سے بڑھا. یہ قابل قبول ہے، گالی قابل قبول نہیں ہے. کسی کی خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالنا قابل قبول نہیں ہے. ایسے الفاظ استعمال کرنا، وہ 25 30 35 سال کے بچے 70 سال کی عمر والے کے باپ کی عمر دادا کی عمر کے شخص کو گالی نکالنے، وہ قابل قبول نہیں. وہ بد تہذیبی ان کے اندر جماعتوں کے اندر سرایت کر دی. ان کے جو ترجمان اور میڈیا سیلز ہیں ان کو ٹرین اس کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو شٹ اپ کیسے کرنا. ایک یہ سوچنا ہے اور ایک سیاست کے اندر مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے، وہ بہت غلط روش ہے. آپ اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، طاقت چھیننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس کو نعرہ مارتے ہیں اسلام کا. وہ ایسے ایسے دین کے حوالے دیتے ہیں اور وہ اس زمانے کی مثالیں دیتے ہیں جن کا باوجود ہو کے جن شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہیے وہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نام ایکسٹرا استعمال کر جاتے ہیں. تو یہ روش غلط ہے. میں اس کو بالکل میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں خود بہت مذہبی خیالات کا آدمی ہوں، لیکن میں اس طرح کی جو پروپیگنڈا پرپزز کے لیے مذہب کا استعمال ہے وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. ہم غلط چیزوں کی طرف چلیں گے. وہ جہاں احتیاط کی ضرورت ہے اس احتیاط کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اس کی بھی فکر نہیں.